أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام. وہ تو ایسے اونچا ٹھیک. أما بعد، فقد روي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: من استحكمت لي فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليها واغتفر دون ذلك ولا أغتفر فقد دین عقل ولا دین. صلوات بھیجے محمد و علیہ وسلم. اس مرکز میں، اس بستی میں، اس علاقے میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس بستی میں پہلی بار آیا ہوں، مگر اس جوار میں پہلے بھی حاضری دے چکا ہوں. اور اس جگہ کوئی آئے چاہے نہ آئے، کنتور جو یہاں سے وہاں بظاہر جتنا مجھے ابھی معلومات حاصل ہوئے ہیں، اجداد کی شاخیں پھیلی اور ہر طرف آبادی بڑھی ہے. آج کنتور پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اپنے علم اور علم کے ساتھ ساتھ دفاع تشیع کے لیے. اس لیے کہ جو ہندوستان کی تاریخ میں، جتنا اس حقیر نے میں تاریخ کا طالب علم بھی نہیں ہوں، یہ پہلے ہی عرض کر دوں، اس لیے کہ تاریخ کو مضبوط حافظہ چاہیے، اور اتنا مضبوط حافظہ جوانی میں بھی میرے پاس نہیں تھا، بڑھاپے میں تو بہت ہی کم رہ گیا. لہذا جتنی تاریخ پیش نظر ہے، اس کا خلاصہ اور نتیجہ میں نے پایا ہے کہ ہند میں تشیع اسی طرح سے جیسے ہر جگہ حملوں کا شکار رہا ہے، پہلے دن سے حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جملوں میں بات کہنے کی ہوتی ہے، جوان بزرگ بہت ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی اور لمبی کریں عمریں. کچھ نہ کچھ جوان بھی ہیں، بزرگ ہمارے پاس. پھر بات سے بات گئی، کتاب علم کا ذریعہ تھی، اب ہم پڑھتے نہیں. بزرگ علماء تھے، اب رہے نہیں. اور اگر علم ہے بھی تو علم کے ساتھ للہیت اور خلوص اور تقوی ضروری ہے، تاکہ علم کا استعمال ذات کے لیے نہ ہو بلکہ علم دینے والے پروردگار کے لیے ہو. تو علم، کتاب ہماری اصل چیز ہے. اللہ کی کتاب اور اہل بیت علیہ السلام، ان سے وابستگی ہی واحد اور اکلوتا نجات کا اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے. کتاب خدا ایک طرف ہے اور سیرت و سنت
محمد و آل محمد علیہ السلام دوسری طرف ہیں، اور اس سیرت و سنت تک پہنچنے کا ذریعہ حدیثیں ہیں، روایات ہیں، اور سیرت معصومین خود ہے۔ جس طرح سے معصوم کا ارشاد حجت ہے، وہ والی حجت نہیں جو ہم کٹ حجتی میں کہتے ہیں، حجت یعنی وہ دلیل جو پکی ہے جس کی کاٹ نہیں ہے۔ جس طرح معصوم کا ارشاد حجت ہے، اسی طرح سے معصوم کا عمل بھی حجت ہے۔ کہیں یا کریں ایک ہی بات ہے۔ اور ایک تیسری چیز بھی معصوم کی اور حجت ہے، جسے مذہبی علمی دنیا میں کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تقریر ہمارے ہاں بولنے کو کہتے ہیں، مسلسل بولے چلے جانے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں تقریر بولنے کا نام نہیں ہے، سکوت کا نام ہے۔ تقریر معصوم حجت ہے، یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام ہو اور اس پر وہ خاموش رہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کام حرام نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم حرام پر خاموش نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں حجت ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت معصوم۔ سنت میں معصوم جو کر رہا ہوں 14 نبی نے 1,24,000 نبی نہیں، ہمارے لیے حجت وہ رسالت ہے کہ جو آخری ہے، یعنی ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں، ان کی ارشادات اور ان کی سیرت، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ محمد 14 ہے۔ جیسے پہلے کا ارشاد حجت ہے ویسے آخری کا، جیسے پہلے کی سیرت حجت ہے ویسے آخری کی۔ اس موضوع بولنے نہیں آیا ہوں، بات سے بات آ جاتی ہے، کہتا چلا جاتا ہوں، جب وقت پورا ہو جاتا اتر آتا ہوں۔ ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ بیدار ہو کے سنیں، مجھے ہمیشہ تجربہ ہے کہ لوگ بیدار ہوتے بھی ہیں تو آخر آتے آتے بیزار ہو کے سننے لگتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کا ذریعہ کتاب ہے، ہم اب پڑھتے نہیں۔ ایک فریاد اور یہیں کر دوں، کنتور کے جوار میں نہ کروں، رسول پور، اب یہاں مدفن کہنا غلط کہہ رہا ہوں، آج بھی منبع ہے الحمدللہ، علم دکھائی دیا مجھے۔ علم و اعتبار دو چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی، علم بغیر اعتبار کسی کام کا نہیں، اور علم کا اعتبار آتا ہے کردار سے۔ کتاب ہم پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ زبان ہی نہیں آتی ہے جس میں علم ہے۔ دیکھیے میں ایک تجربہ پھر عرض کر رہا ہوں، پورا دین عربی میں، سب سے زیادہ جس زبان میں منتقل ہوا وہ ہے زبان فارسی۔ فارسی کے بعد انشاءاللہ میرا دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے اردو کے علاوہ جس میں فارسی کے بعد دین ہو۔ یعنی پہلا دین پورا عربی میں، بہت کچھ منتقل ہو گیا۔ قرآن منتقل نہیں ہو سکتا، ترجمہ ہوتا ہے، منتقل نہیں ہوتا۔ حدیث ارشاد معصوم منتقل نہیں ہوتا، بہت گفتگویں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راوی ہے فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، ہم جو بات کہتے ہیں وہ جو سمجھتا آدمی وہ ادھر منتقل کرتا جو اس سے زیادہ فقیہ ہے۔ نسل روایات میں اوپر جائیے، روایت سننے والے اگلے کو منتقل کرتے ہیں، ان کو اگلے کو منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے فقہا کی نسلوں کو دیکھ لیجئے، کل نہ ہوائی جہاز تھے، نہ اسٹیم سیلز تھا، نہ اے آئی تھا، روایات کل والی بھی وہی ہیں، آج والی بھی وہی ہیں، لیکن سمجھ کے مسائل اسی سے نکالے جا رہے۔ یعنی ایک فقیہ جو ارشاد معصوم کو سمجھتا ہے اس کی طرف منتقل کرتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہے، اسی چیز کو سمجھنے کا۔ میں نے جملہ محنت کی آپ تک ثقیل سی بھاری سی بات پہنچانے کی، اس لیے کہ اکثر ہمارے درمیان بحث ہوتی ہے، صاحب جب ہم اردو جانتے اور عربی نہیں جانتے ہیں تو پھر عربی ہی میں نماز کیوں پڑھیں، اردو میں کیوں نہ پڑھیں۔ دعائے کمیل اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، دعائے کمیل رکھ دی کرا رہے، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہو رہا نہیں، مسئلے دو ہیں، ایک آپ سمجھ کے پڑھیں
اور ایک آپ وہی دوہرائیں جو زبان معصوم سے نکلا ہے. اس لیے کہ ایک تو اس کا اثر اپنا ہے چاہے نہ سمجھیں، وہ کلمات جو ان کی زبان سے نکلے ہیں ان کا دوہرانے کا اثر اپنا ہے، ان کو سننے کا اثر اپنا. میں نے تجربہ کیا ہے کہ میں صرف حدیث معصوم کا ترجمہ پڑھوں تو آپ پہ وہ اثر نہیں دکھائی دیتا جو میں کلمات ان کے دہراتا ہوں، جو آپ پہ اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. نہیں، میرا اپنا تجربہ ہے. تو کہا ہم نے عربی کی قید کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر دور میں انہی الفاظ سے اس دور کے علم کی ترقی کے بعد نئے نتائج نکالے جائیں گے. آج بہت پرانی اردو کے ترجمے قرآن مجید کے سمجھے بھی نہیں جاتے. مولوی عبدالحق مثلا وجعلنا اصابعهن في آذانهن، قرآن مجید کا ہے تو انہوں نے اپنے کان اور نام میں انگلیاں ڈال لی. اب اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا گردانا انہوں نے انگلیوں اپنوں کو، بیچ کانوں اپنے کے. بالکل لفظی ترجمہ. تو کل والا جو سمجھا ہے آج کی سمجھ بڑھ چکی ہے. ہر اگلی پیڑھی پچھلی پیڑھی سے آگے بڑھتی ہے. آپ سائنس کی دنیا جس دنیا میں چاہے دیکھ لیں، ہر پیڑھی آگے بڑھ رہی ہے تو سمجھ کی طرف منتقل ہو رہا. اگر عربی چھوڑ دی جائے تو قرآن کا وہی حشر ہوگا جو زبور کا، توریت کا، انجیل کا ہوا ہے. اس لیے کہ وہ کلمات الہی نہیں ہے جو اس وقت سمجھا گیا تھا، وہ لایا گیا. جب کلمات الہی ختم ہو گئے تو معجزہ بھی ختم ہو گیا، اور جب معجزہ اس کی کیفیت ختم ہو گئی تو جو چاہو اس میں ملاتے چلے جاؤ. لیکن اگر میں پھر شاید وضاحت نہیں کر سکا یا آپ کا مزاج پہ بار گفتگو ہے، یہ ہم ہیں سب فضائل. نہج البلاغہ کا اصلی خطبہ عربی میں جب تک موجود رہے گا کوئی اس کی نقل نہ کر پائے گا. لیکن میرے جیسے نہیں، بہت بڑے ادیب نے اردو کے اس کا ترجمہ کر دیا تو کوئی اور بڑا پیدا ہو کہ اس کی نقل بنا ڈالے گا. لہذا تحریف کے راستے کھل جائیں گے. تو دو مسئلے، ایک تحریف کے راستے نہ کھلے اور ایک اصل سے منتقل ہوتی رہے نسلوں میں، تاکہ ہر دور کا علم والا اس سے نتیجہ حاصل کرتا رہے. میں جلدی واپس آؤں. میں نے کہا کتاب ہمارے دین کا ذریعہ ہے، پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں، پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو اردو نہیں آتی. میں زبانوں کے سیکھنے سے نہیں منع کرتا، ملٹی لینگویج ہونا ہنر ہے. جتنی زبانیں آتی ہوں بہت اچھی بات، لیکن اپنی زبان چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے زبان سے ہی تہذیب نکلتی ہے، اور تہذیب سے زبان نکلتی ہے. تہذیب سے زبان نکلتی ہے. آپ نے اردو چھوڑی تو جو کربلا سے چلی تھی اردو کی تہذیب، اکیلی زبان ہے کہ جس کی پہلی کتاب کربل کتھا ہے. یعنی یہ شروع ہی ہوئی ہے کربلا سے، اور آج بھی زندہ ہے کربلا سے. اب تو غزل میں بھی قدم قدم پہ کربلا ہے. وہ جو انہیں مجازی وجازی شعر کہنا تھے وہ سب نپٹ گئے ہیں. اب کربلا آتی ہے تو غزل زندہ ہو جاتی ہے، ورنہ سب پرانا ہے. خالی کربلا ہے جو ہر دور میں اس دور کے حساب سے نئی ہے، نئے پیغام دیتی ہے. تو اردو جڑی تھی، شروع ہوئی کربلا سے، جڑی رہی دین سے، شیعہ تہذیب سے، مسلم کلچر سے. لیکن اب اردو جائے گی تو یہ سب جائے گا. اب جس زبان کے ہم آ گئے ہیں اس کا کلچر الگ ہے، وہ کہیں اور سے نکلی ہے، وہ کہیں اور پہنچائے گی. تو یہ فریاد تھی آپ سے، کتاب پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو زبان نہیں آتی جس میں کتاب ہے اردو. علماء بیچارے ہیں بھی کم، اور جو ایک جگہ اور تھی محلوں میں، علاقوں میں پیش نماز ہوتے تھے، مولوی صاحب ہوتے تھے. اب ان کی مجال نہیں کہ جہاں ہیں، جہاں تنخواہ پاتے ہیں وہاں کے ملازم ہیں، اگر کچھ صحیح بات بتا دی تو دوسرے دن نوکری سے باہر. گھر کے بزرگ ذریعہ تھے، محلوں کے بزرگ ذریعہ تھے. ہمیں بچپن میں یاد ہے، خود ہمارے دفتر تنظیم مکاتب میں ایک بزرگ تھے، مولانا جناب ضامن حسین نقوی صاحب جائشی. میرے بیٹے کو زمانے گلاب سنیما تھا پڑوس میں، آیا تھا کسی کام سے، نوجوان تھا، اسے ڈانٹا تم یہاں کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو ہمارے بزرگ گلی ڈنڈا دیکھا، ڈنڈا مارا، گھر جاؤ، چلو نماز وقت. بزرگ ٹوکتے تھے محلے کے بچے کو. اب معاملہ بزرگ گھر میں ہی بچوں کو نہیں ٹوک سکتے،
बहू लड़ने आ जाएंगे, दादा दादा नहीं टोक सकते, दादा दादा नहीं टोक सकती, तो अब फिर दीन सीखें कहां। मैं बहुत कीमती बात कहना चाहता हूं, दीन सीखने का इकलौता जरिया है ये मजलिस अज़ा। ये मजलिस अज़ा इकलौता जरिया है। अगर हमने इस जरिए को अपनी पसंद के दायरे में महदूद किया तो मेरी पसंद मेरे इल्म के दायरे के अंदर रहती है। मैं ये भी वजाहत करता हूं, आप मुझसे पूछें कि आपने पेठा खाया आगरे का, कैसा लगा? हमने कहा बहुत पसंद है मुझे। और कहा वहां की राबड़ी? मैंने कहा भाई नहीं जानता, मैंने कभी खाई नहीं, मैं कैसे कहूं कि मुझे पसंद है कि नापसंद। तो मैंने मिसाल छोटी सी दे दी कि आदमी की पसंद और नापसंद का दायरा उसके मालूमात और इल्म के दायरे में रहता है। अगर आपने मैंने अपनी पसंद का दायरा मजलिस पे लगा दिया तो आप अपने इल्म के दायरे के अंदर रहेंगे, उससे बाहर न जा सकेंगे। अपनी पसंद का दायरा न बनाइए, मजलिस उससे पढ़वाएंगे जिसकी मजलिस खुदा को पसंद हो, जिसकी मजलिस अली को पसंद हो, जिसकी मजलिस फातिमा ज़हरा को पसंद हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं कहने वाला था बुजुर्ग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई बहाना तो मिले नारे लगवाने का, अब बगैर बहाने ही उन्होंने लगवा दिए। एक सलवात मिलजुल के भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाद इधर उधर होते हुए फिर कहता हूं ये कंटूर कौन सी जगह है? दिफा तशय्यो। तशय्यो हमेशा हम लोग का शिकार रहा है, हर जगह शिकार रहा है। हयात पैगंबर में कहना, एक जुमला और कह रहा था कि कहानी अभी गढ़ी गई है अब्दुल्ला इब्न सबा वाली, जो बिल्कुल झूठा किरदार है। अब्दुल्ला इब्न सबा है ही नहीं कुछ। अल्लामा मुर्तजा अस्करी की पूरी किताब है और उनकी कई किताबें अब्दुल्ला इब्न सबा की कहानी है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कोई ना कोई तो इस वाकिफ होगा। और फिर उन्होंने एक और किताब लिखी है, हम अपने सारे मुसलमान भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं, इस पर तवज्जो दें। उन्होंने 120 और 150 मुझे याद नहीं रह गया, अरबी में सहाबी मुख्तलक लिखा है कि 120 या 150 सहाबी जो बनाए हुए हैं, पैदा किए हुए हैं, गढ़े हुए हैं, असली वजूद उनका है ही नहीं। सहाबी के नाम से किताबों मौजूद है, रवायतें मौजूद, उनका वजूद नहीं। ये सब कारोबार थे। हुजूर की वफात के फौरन बाद तलवार के दौर पर पाबंदी लगा दी गई, हदीस कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान तक तवज्जो नहीं रह जाएगी। असली बात क्या थी? हदीस पढ़ेगा मन कुन तो मौला हो पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा तो फातिमा तो बेज़तुम मिन्नी पढ़ेगा, यही सब पढ़ेगा। तो रोको इसको। और जब रोक के भुला दिया गया तो चौथी नस्ल जो अमीर शाम की आई तो हदीसें गढ़ने के कारखाने खुल गए, ताकि अब असली खत्म हो चुका, अब नकली ही मार्केट में आराम से नकली चलेगा। लिहाजा हर हदीस मोतबर नहीं, हर रिवायत मोतबर नहीं, उसकी बहुत शर्तें हैं। आज हमारा भाई जो अपने को अखबारी कहता है, जो है नहीं, अखबारी पढ़े लिखे लोग हैं, थे हैं नहीं थे, इल्म वालों में अब कहीं कोई अखबारी नहीं है। लेकिन अखबारी जो अपने कहते हैं उनका हाल तो एक उर्दू का अखबार पढ़ भी नहीं सकते। कम से कम उर्दू अखबार पढ़ने भर अखबारी होते। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अपने को इज्तिहाद और तकलीद के निजाम में लाएंगे और तकलीद करेंगे तो हमें एक निजाम पाबंदी का अपनाना पड़ेगा। अखबारी कहे कि हम खुद मुज्तहिद हैं, हमने रवायत से जो समझा वो हम कर रहे हैं, लिहाजा आजादी मिल जाएगी। खैर बहुत बातें इधर उधर। तो दो हमारे पास जरिए हैं, एक किताब और एक सुन्नत। यहां से हमने पाया है जो पाया है और यहीं हम रहेंगे तो हमें मिलता रहेगा। और किसी एक को हाथ में लेके एक को छोड़ना, ठीक छोड़िए, ढीली पकड़ होगी। इसलिए कि माइन तमस्सक्तुम बिहिमा, इन दोनों को यूं पकड़ो तो न दामन अहले बैत की ढीली पकड़ हो
نہ قرآن کریم پہ. ہم قرآن سے وابستہ ہیں لیکن تمسک ذرا زیادہ مضبوط پکڑ کا وابستگی کا نام ہے. تو میں تاریخ والے پڑھتے پڑھتے کہنا چاہتا تھا دفاع تشیع، ہندوستان میں تشیع پر جو حملے ہوئے ہوتے رہے، سب سے بڑا تشیع محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ تھی، جس میں ایک ایک روایت اور حدیث، روایت اور حدیث کا فرق سن لیجئے. روایت تب تک کہتے ہیں جب تک کہ اس کے سند اور دوسری چیزوں کو چیک کر کے ارشاد معصوم ہونے کا یقین نہ ہو جائے، اور حدیث تب کہتے ہیں جب اس کے ارشاد معصوم ہونے کا یقین ہو جائے. آج واٹس ایپ پر کثرت سے روایات پھیلائی جا رہی ہیں، دعا دوا ان دو ناموں سے، اور ہم امام کا نام سنتے ہی عظمت کے دلوں کے اندر جگہ ہونے کی وجہ سے فوراً قبول کر لیتے ہیں. نہ کیجیے، دیجیے علماء کے حوالے جو پرکھ کے بتائیں یہ صحیح ہے کہ گڑی ہوئی ہے. اس میں علم رجال کا کام ہے، نسلیں دیکھی جائیں. ہم تو اپنے داماد ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے غلط جانچ ہو گئی، یہ تو کچھ اور نکلا. تو کوئی کھیل ہے کہ امام صادق سے آج تک جتنے راوی آئے ہیں ان کی جانچ کی جائے کہ کوئی غلط نہ نکلے؟ یہ کام علم رجال کا ہے اور علم رجال علماء کے پاس. اب میں کہنا چاہتا تھا تحفہ اثنا عشریہ میں صحیح ترین احادیث کا انکار کیا گیا تھا. جلدوں میں ابقات الانوار ہے، کچھ چھپی ہے کچھ نہیں چھپی ہے، اور کم سے کم 2 نسلوں ہیں اس کے لکھنے میں شامل، میر حامد حسین علیہ الرحمہ، اس کے بعد نصر ملت. ایک ایک جلد ایک ایک حدیث پر ہے. یعنی تحفہ اثنا عشریہ وہ دور تھا کہ شیعت بکھری تھی، علمی مراکز بہت کم تھے، اور یہ حملہ بڑا خطرناک تھا. جیسے اس وقت بھی حملے ہیں، اس وقت اس موضوع پہ نہیں، ورنہ تشیع کو درپیش خطرات آج کے تناظر میں آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ کے کلچر پہ حملہ، آپ کی عزاداری پہ حملہ، آپ کے حجاب پہ حملہ، آپ کی دینداری پہ حملہ، یہ سارے حملے ہیں چل رہے ہیں، ہر طرف سے چل رہے ہیں. ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. تو جو دفاع تشیع کا کام ہندوستان میں ہوا، اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، شہید رابع اسی کتاب کے جواب لکھنے میں شہید کیے گئے. لیکن جو کام یہاں ہوا ابقات الانوار کے نام سے، اور اتنی معروف ہو گئی کتاب کہ اب ان کی نسل میں جو ہے وہ اپنے کو ابقاتی لکھ کے پہچانواتا ہے. یعنی پوری دنیا میں ابقات الانوار ایک معتبر ترین کتاب کا نام ہے. اور ہندوستان میں آپ کسی جگہ نجف قم جائیں تو کوئی تذکرہ آئے چاہے نہ آئے، ابقات الانوار کی بات ضرور سننے میں آئے گی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. آدھی مجلس تو انہی باتوں میں گزر گئی جو اب میں نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جو ان کا ایک ارشاد پیش کیا تھا، میں پہلے اس کا ترجمہ کروں. ابھی تاریخ گزری، پرسوں تاریخ ولادت، پرسوں نہیں کل. امام نے فرمایا من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر. پھر تو جمعہ سے پہلے ایک بار پھر رکوں گا، لیکن اب اسی حدیث سے مربوط، اسی روایت سے مربوط بات آپ سے کہنا چاہوں گا. دیکھیے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے، قرآن مجید اور ایک اہل بیت علیہ السلام، اور حکم نہیں دیا. سوال کیا ان سے محبت کا، ان سے محبت کرو. حکم نہیں دیا کہ تم چلو محبت کرو اہل بیت سے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، یہ سب حکم ہے، احکام ہے، لہجہ حاکمانہ ہے. لیکن مودت کے مسئلے میں سنتے رہے آپ ہمیشہ بچپن سے، قل لا اسلکم، ہم نہیں چاہتے تم سے، ہم نہیں مانگتے سوائے اس کے تم ان سے محبت کرو. حکم کہیں سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اور نفرت ان 2 جذبوں کا نام ہے جو کبھی نہ طاقت سے کسی سے محبت کرائی جا سکتی ہے، نہ طاقت کے ذریعے کسی سے نفرت کرائی جاتی ہے. محبت اور نفرت فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے، اور اپنے اپنے ٹھکانے پاتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں. انسان ہر خوبی سے محبت کرتا ہے، اور جس کو جو خوبی لگتی ہے وہ ادھر کھینچتا ہے.
آپ علم کو پسند کرتے ہیں تو عالم کی طرف کھینچیں گے، آپ خطابت کو پسند کرتے ہیں تو خطیب کی طرف کھینچیں گے، آپ شاعری پسند کرتے ہیں، مدحت پسند کرتے ہیں، منقبت پسند کرتے ہیں تو آپ شاعر کی طرف، مداح اہل بیت کی طرف کھینچیں گے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے منکسر مزاج ہونا تو آپ جو منکسر مزاج ہے ادھر یعنی جو آپ کو بہادری اچھی لگتی ہے آپ بہادر طرف جائیں گے، آپ کو عبادت اچھی لگتی ہے آپ عبادت، آپ کو پیسہ اچھا لگتا ہے پیسے کی طرف کھینچیں گے، اور ہم سب ادھر ہی کھینچے چلے جا رہے ہیں، اس کا چمبک سب سے طاقتور ہے، ہمارے جیسے چھوٹے ذرے تو سیدھے وہیں جا رہے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا پیسہ آخرت پیسہ، صبح پیسہ شام پیسہ، اور جب پیسے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو شہرت 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 شہرت، جب شہرت مل جاتی ہے تو اقتدار 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 اقتدار، بھائی دنیا ہی پھنسے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیے پہلے آدمی پیسہ کماتا پھر سوچتا ہے کہاں جلد سے صدارت ملے، کہاں ہم پالتھی مار کے بیٹھے ٹوپی لگا کے اور اس مقاصدے کی صدارت کریں جس کا ایک شعر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری شنقاب بھی درست نہیں نکلے گی۔ اس حالات ہیں، شہرت کی اتنی فکر ہو گئی، خطابت بھی اسی کی نظر ہو گئی، شہرت چاہیے، واہ واہ چاہیے، واہ واہ کرنا فطرت ہے لیکن واہ واہ مانگنا فطرت نہیں ہے۔ میں آپ سے مانگ نہیں رہا، مانگنے کے بھی دو ہوتے ہیں، ایک زبان ایک باڈی لینگویج، آ رہی بات تو کہہ رہا ہوں، کبھی مجلس پڑھ رہا ہوں جھومنا شروع کیا تو میری باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ آپ اب نعرے لگائیں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، فوراً الزام لگتا ہے نعرے مخالف ہیں، بزرگوں کے سامنے لگ چکا۔ کرار حسین صاحب مرحوم بہترین خطبہ میں تھے اور مشہور تھے کہ وہ کھل کے بولتے ہیں، اس ساتھ سرات نہیں کروں گا، اور نعرے ان کے یہاں بہت لگتے تھے، مگر انہوں نے بہت معقول بات کہی، چلیے وہ بھی کہہ دیتا ہوں کام کی بات، اس کا جو حصہ کہے۔ دیکھیے نعرے ہم کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ مولا علی کے لیے، امام حسین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں نے حضور کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر ایک کے لیے شایان شان الفاظ بھی ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آؤ بھی اردو ہے، آئیے بھی اردو ہے، تشریف لائیے بھی اردو ہے نا، فرق آپ کو معلوم ہے؟ تو مولا علی کے شان میں نعرے تو لگیں گے، اور نعرے کی ایجاد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جنگ احد میں جب وہ جنگ بدر میں کی تاریخ والا مسئلہ میں کنفیوز، بدر احد مجھے تیار نہیں رہا، ابو سفیان نے نعرے لگوائے، پٹا تھا، پٹا تو دونوں جگہ ہے، احد میں بھی آخر میں پٹا ہی ہے، یہ اور بات ہے کہ پورے لشکر کو پیٹا، پھر علی اور ان کے ساتھ ان کے چند شہدائیوں کے ہاتھوں پٹا، تو نعرہ لگوایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ان کے بڑے والے خدا کا نام، لا تو ہوبل کے لا عزا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو دیکھیے نعرہ خود حضور کی اجازت، نعرے میں طاقت ہے، نعرے میں طاقت ہے، نعرے میں پیغام ہے، نعرے میں وعدے ہیں۔ ادھر سے آئے تو حضور نے کہا تم بھی تو کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ اب مولا اللہ ہے، پھر جس کو بناتا چلا جائے وہ مولا ہے، پھر مولا علی بھی ہے، اللہ مولا ہے، علی بھی مولا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو نعرہ تو زندگی دیتا ہے۔ اچھا جو جہاں ضرورت ہے جوش کے لیے نعرہ حیدری ہے، اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں۔ لبیک یا حسین یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کے حلم الناصرین کی صدا وہاں جو تھی، ہم اس کے لیے آج بھی تیار کھڑے، اور لبیک یا حسین ادھر ہی نہیں جاتا جدھر کربلا ہے، ادھر بھی جاتا ہے جو آج کا حسین پردہ غیب میں ہے، اور خالی زبان سے نہ دہرائیں، ذہن جانے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے خلاف الزام لگا نعرے کے خلاف ہے، بات کیا ہے میں پھر کہہ ہی دیتا ہوں
مولا علی کے نام پر نعرے. اچھا نیا کچھ لانا ہے یہ بھی ایک مصیبت آ گئی. دین تو ہے 1400 سال پرانا, اس سے کچھ نکال کے لائیں گے, نیا نہیں لا سکتے. اب نعرے بھی پرانے ہیں تو نئے نکالنا ہے, نئے لگانا ہے, نئے بنانا ہے. تو اب نعروں میں بہت زمانے چل رہا ہے. آخر میں مولا علی کے لیے آتا ہے گلی گلی علی علی. مولا علی کی شان میں کچھ یہ کلمات مناسب محسوس نہیں ہوتے. الگ الگ رائے ہو سکتی ہے, مسئلہ نہیں. انہوں نے اس پر تبصرہ کیا تھا نعرے لگاؤ لیکن نعروں کے الفاظ پر توجہ دو. پھر ایک جملہ اور یہیں اور کہہ دیتا ہوں. بات ہو رہی تھی ان کا مجلس محفل کیفیت طاری ہو گئی ہے. اب ہماری مجلسیں محفل بن گئی ہیں, دونوں میں فرق نہیں رہ گیا ہے. قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ویسی نعرے تعریفیں ہوتی ہیں جیسے مجلس میں ہوتی ہیں. پہلے یہ فاصلہ تھا, مجلس میں سلام اور منقبت, اس سے آگے نہیں. اور اس طرح کے نعرے بھی نہیں جو محفل میں ہوتے ہیں, اس کی کیفیت الگ. یہاں غم غالب ہے اور وہاں خوشی غالب ہے, کیفیتیں الگ الگ ہوں گی. تو نعرہ بھی ہے, اور نعرہ آدمی کو زندگی دیتا ہے, آدمی کی ذہنیت کو بتاتا, آدمی کے پیغام کو پہنچاتا ہے. لیکن ایک تو اس کے الفاظ, دوسرے اس کی کیفیت. ہمارا عقیدہ ہے, اور عقیدہ کہتے اس کو ہیں جو دلیل جس کے پیچھے اتنی مضبوط ہو کہ کاٹی نہ جا سکے. میرے ذاتی خیال کو عقیدہ نہیں کہتے. عقیدہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, چاہے قرآن سے آئے چاہے زبان معصوم سے آئے. اور میری اکیلی عقل سے عقیدہ نہیں بنتا. کامن عقل جو مشترک ہے, جہاں سب متفق ہے, وہاں دلیل. عقیدہ وجود خدا, نہ قرآن نہ حدیث. ہماری عقل اصول دین ہمارے سارے کے سارے عقلی ہیں. بہت باتیں ادھر ادھر کی کہ چلا جا رہا ہوں. توحید, عدالت, نبوت, امامت, قیامت, سب کے پیچھے عقل ہے. اس لیے کہ قرآن پہلے مانو توحید, اللہ, رسول, تب قرآن تک پہنچو گے. تو حدیث پہلے چلو. تو عقیدہ وہ جس کے پیچھے مضبوط دلیل. اس میں عقیدہ اور عقدہ یہ سب کلمات ہیں مضبوط گرا جو کھولے نہ کھلے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے, میں نے دونوں نام لے لیے, ان کا بھی اور ان کی آل کا بھی. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد. ایک 21 پہ بیٹھا تھا, ایک 54 ہوئے, 43 منٹ شاید ہوئے ابھی. تو دلیل چاہیے عقیدے کو. ہمارے سارے اصول عقیدے, انہیں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہاں ان کی شرکت ہوتی. بات میں بات یاد آتی, پھر سنیے, اور کچھ الگ نہیں اس سے. روایت کہتی ہے زمین اور آسمان کے ملائکہ ڈیوٹی چینج کرتے ہیں. جیسے ہمیں کندھوں پہ صبح بدلتے ہیں نماز صبح کے وقت, جو جا رہا ہے وہ بھی لکھتا ہے, جو آ رہا ہے وہ بھی لکھتا ہے, ڈبل انٹری ہوتی. اسی لیے نماز صبح کے لیے اب سلاتا زیادہ ہو, یہ والی چلی جائے اور رہے تو رہے, اس میں ڈبل لکھا جائے کہ وہ نہ ہونے پائے. تو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. زمین کے ملائکہ اوپر پہنچے تو فرشتوں نے کہا بڑی عجیب خوشبو تمہارے پاس آ رہی ہے یار, آج تک تو ایسی خوشبو سونگنے کو نہیں ملی, کہاں سے لائے؟ تو کہ ہم زمین پہ گئے تھے تو کچھ اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھ کے محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے تھے, وہاں سے ہم یہ خوشبو لے کے آئے. یہ خوشبو وہاں سے لائے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی لے چلو. تو ان کا محفل ختم ہو گیا, چلو. تو فرمایا, روایت ہے کہ آئے تو محفل ختم ہو گئی تھی مگر خوشبو باقی تھی. تو ان کی شرکت یقینی ہے, شرکت کی کیفیت تفصیل سے نہیں معلوم. آغا خوئی رحمت اللہ علیہ, جو اس وقت کے ان سے بڑا محقق نہیں پیدا ہوا اس دور میں, ان کا روایات کا دیکھ کے یقینی ہے ان کی تشریف آوری. لیکن کیسی تشریف آوری, کیسے, وہ کہنا جیسے مولا علی کا ہر ایک کے سرانے پہنچوں گا, ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے ہیں, سب کے سرانے پہنچیں گے, انہوں کا کافر مسلم کوئی ہو. اب کیسے آئیں گے وہ ہمارے بس کی بات نہیں, نہ سمجھانے کی بات ہے, ان پر اعتماد ہے, انہوں نے فرمایا ہوگا. اچھا سامنے کی بات ہے, ملک الموت جیسے آتے, جب ملک الموت آ سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ ملک الموت کا اختیار تو خالی موت و حیات پہ ہے, علی کا اختیار تو کائنات پہ ہے. ایک صلوات پہ بھیجی دیجیے, دیکھا جائے.
تو یہاں تشریف لاتے ہیں. اب ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے، میں کہوں گا محفلوں کی خاص کر کے اس قدر ہلڑ ہنگامہ. میں بڈھا ہو گیا، داڑھی سفید، سر پہ امامہ، لڑکے اگر کہیں جوان بیٹھے ہنسی مذاق کر بھی رہے تو ایک دم سے کیوں؟ تھوڑا سا بزرگ ہے اور تھوڑا سر پہ امامہ رکھے، جو علامت ہے اہل بیت کے در سے وابستگی کی. تو پھر اگر ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ بیٹھی ہیں، یہاں وہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں کتنا مؤدب و مہذب ہونا چاہیے. ہمارے جوان سوچیں اور اس کو سوچ کے فرش ادا پہ بھی اظہار جذبات کریں اور فرش محفل پہ بھی اظہار جذبات کریں. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے کہہ رہا تھا انسان کمال پسند ہے، اسی لیے اللہ نے اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیا، حکم نہیں دیا. اس لیے نفرت اور محبت زبردستی نہیں ہوتے، اور محبت آتی ہے ادھر جہاں کوئی کمال آدمی کو لگے. یہاں تک کہ جس میں وہ کمال نہ ہو وہ بھی کمال سے محبت کرتا. میں نے بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامم بہت ہلکی باتیں، ہلکا کر کے مشکل باتیں کہتے تھے اور لطائف سے بات کہتے تھے. ان سے سنا میں نے کہ ایک چور پکڑا گیا، سائیکل چور، اس زمانے میں سائیکل ہی تھی، موٹر سائیکل تھی نہیں. پکڑا گیا، چور کی پٹائی شروع کی دامورا صاحب نے، اور بتاؤ تمہارے ساتھ کون کون ہے، گینگ پکڑ لیں. اب وہ پٹتا رہا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. جب دیکھا بہت پٹ رہے اور داروغہ جی مانتے نہیں کہ سرکار اپنے ساتھ پارٹنر بناتے کس کو؟ آج کل کہیں ایمانداری ملتی ہے؟ ایماندار ملے تو پارٹنر بنائے. تو خود چوری کر رہا مگر تعریف کی چیز کر رہا، ایمانداری کی تعریف کر رہا ہے. ہم جہالت والے ہوتے ہیں مگر ہم کھنچتے علم کی طرف ہیں، ہم بزدل ہوں مگر کھنچتے بہادری کی طرف ہیں. اللہ نے کہا تو صحیح. اچھا ایک جملہ اور جلدی سے، بے حساب کمالات وہ حدیں ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. ان بے حساب کمالات کو جب اس نے بانٹا دیا تو ہم میں آپ میں کہیں علم ہے بزدلی ہے، بہادری نہیں، کہیں بہادری ہے علم نہیں، کہیں سخاوت ہے تو تقوی نہیں، کہیں عبادت ہے تو حکمت نہیں. یہ سب ہے نا، مگر ایک خوبی کہیں تھوڑی سی آ گئی تو کھچ کھچ کے لوگ ادھر آتے ہیں. اللہ نے کہا تو صحیح، جو خوبی تمہیں کہیں کھینچ کے لاتی ہے وہ ساری خوبیاں ان میں ہم جمع کر دیں گے. کیسے؟ ادھر نہ ہوگے. علم کھینچتا ہے تو علم والے سلونی قبلن تفقیدونی. اگر سخاوت کھینچتی ہے تو روزہ رکھ کے فاقے کر کے روٹی اٹھا کے دے دے. اگر بہادری کھینچتی ہے تو دیکھ لو جب سب جا رہے ہیں تب یہ حملہ آگے آگے کر رہے ہیں، تو جو کچھ کھینچ رہا ہے وہ سب ان کو دے دیا. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں آپ کو ملتا ہے تو ایک دو چیزیں ملتی ہیں اور اس کے بعد آخری حدوں پہ نہیں ملتی. عالم وقت بھی لکھتا ہے واللہ العالم بالصواب. میں اپنے دائرے وقت میں علم میں لکھ رہا ہوں، باقی صحیح بات کا جاننے والا اللہ ہے. تو سب کی حدیں لمٹ ہیں، مگر اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو ان کے جد کے ساتھ سارے کمال دیا اور ہر کمال اس انتہا پہ دیا جس سے آگے مخلوق کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور پھر جو معصوم نے فرمایا، اب حدیث سنانے کے وقت پھر ترجمہ کے وقت آ گیا. معصوم نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں اہل بیت نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی مٹی سے بنے. نہیں، ان کی خلقت نورانی ہے، ان کی خلقت نورانی، ان کا اصل خلقت نور ہے. اس لیے تینت کا ترجمہ مٹی نہیں ہوگا، تینت کا ترجمہ تینت ہی ہوگا. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے حصے سے بنے ہیں. اب اس کے نتائج بہت ہیں، اس روایت میں جو پڑھ رہا ہوں دو ہیں. اس وجہ سے وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے رنج میں رنجیدہ ہوتے ہیں. یہ روایت ہے. میں بہت مثالیں دینے کی کوشش کرتا ہوں، ایک آدھ ہو جاتی ہے، جیسے شعر ہو جاتا ہے ویسی مثال بھی مشکل چیز ہوتی ہے، بات سمجھائے.
ہمارے ہاں 22 رجب کی ٹکیاں پکتی ہیں، اب تو بہت پکتی نہیں ہے، سب بازار سے آتا ہے۔ 22 رجب ٹکیاں پکتی تھیں۔ اچھا 22 رجب کی ٹکیاں پکیں گی تو سال میں ایک ہی بار نصیب بھی ہوتی تھی، ہم اسی دور کے ہیں، یہ سب چیزیں ایک آدھ بار نصیب ہوتی تھی، یا کوئی بزرگ آ گیا 58 54 1 روپیہ دے گیا تو پیڑے نصیب ہو گئے، یا یہی موقع آتے تھے۔ تو جو ٹکیا کے لیے آٹا امی نے گوندھا، میدا جو بھی نصیب ہوا، مٹی اس میں شکر ڈالی، گھی ڈالا، اور جو ایک آدھ چیز گھر میں اس زمانے میں ہوتی وہ ڈالی گئی، اور وہ آٹا گوندھا گیا۔ اب گوند گان کے لوئیاں اس کی بن گئیں۔ اب جو بچا ہاتھوں وہ چھڑایا گیا، اور جو اس تسلے میں بچا وہ بھی کھرچا گیا، اور اس سے چھوٹی سی ٹکیا بنتی تھی بچی والی سے۔ ہم اس امیدوار ہوتے تھے کہ ٹکیاں تو نظر کے بعد ملیں گے، یہ بھی مل جائے گی۔ اب ٹکیا جو ہاتھ میں آئی تو جو نظر والی ٹکیا اس میں تو سب ہے، گھی بھی ہے، شکر بھی ہے، اور خوشبو بھی ہے، سب میں بیلنس بٹا ہوا ہے۔ لیکن جو بچی والی ہے تو کسی کے نصیب میں وہ چھوٹی والی آئی جس میں شکر والا ہے، کسی کے نصیب میں گھی والی آ گئی۔ تو امام معصومین نے فرمایا ہمارے شیعہ ہماری بچی تینت سے ہیں، اسی سے بنے ہیں، تو کہیں ان کے علم والا آ گیا، کہیں ان کی شجاعت والا آ گیا، کہیں ان کی زہد والا آ گیا، کہیں ان کے شجاعت اور اقتدار والا آ گیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ چلیے ایک آدھ وہاں اس قبرستان والی بات آ گئی شاید، صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب میں یہیں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اب حدیث کا ترجمہ سنیے، من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو میرے اسٹینڈرڈ پر، استحکمت لی، جو میرے معیار پر اپنے اندر کسی ایک اچھی خصلت کو پکا کر لے، جو میرے بنائے معیار پر اپنی کسی ایک اچھی خصلت کو، وہ اچھی خصلت کہیں علم، کہیں تقوی، کہیں بہادری، کہیں زہد، کہیں انکساری، کہیں مساوات، کہیں ایثار، یہ اچھی خصلتیں ہیں نا۔ جو تم میں سے کوئی ایک اپنے اندر کوئی ایک خصلت پکی کر لے اور میرے معیار پہ پکا کرے، اپنے اعتبار سے نہیں کہ بہت بڑا میں عبادت گزار ہوں، نہیں، علی کہیں عبادت والا ہے، پکی، کسی عبادت بڑا نہیں، پکی کر لی ہے، سچ پکا کر لیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ایمانداری امانت داری پکی کر لی، سچ کروں، خیانت نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں توڑوں گا، مومن کا احترام کروں گا، ایک عادت۔ اچھا ہم آپ سب اپنے کو ٹٹولیں تو کہیں نہ کہیں اس میں سے کچھ ملے گا۔ ہاں بات نہیں پہنچی، ہم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کہا بھائی چندہ کا جتنا چاہو لے لو، کہا سبیل لگانا تھوڑا وقت دیتا، بھیا وقت نہ تھا پائیں گے۔ دوسرے گئے کہا چندہ کا بھیا یہ ہمیں بس کی بات نہیں، چلو تم جو کہو ہم کرنے پہ تیار ہیں۔ تو کوئی وقت دے گا، پیسہ نہیں دے گا، کوئی پیسہ دینا والا ہے، وقت نہیں دینے والا۔ تو الگ الگ انسان کے اندر الگ الگ کچھ نہ کچھ چھپا ہے، اسے ٹٹول کے اسے پکا کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو جملہ مجھے اتنی دیر میں کہنا تھا، اب کہیں علم تھوڑا پکا ہوا، کہیں تقوی، کہیں ایثار، انہوں نے کہا کہ سنو، مجھے پتا ہے کہ تم اپنے اندر ہم میں جو ہے وہ چھونے بھر بھی سب پیدا نہ کر سکو گے، مگر ایک تھوڑا پکا کر لو۔ اب جب ہم میں سے ہر ایک کچھ پکا کر لے، اس جوار میں بیٹھے ہوئے مومنین کا حصہ یہاں آیا ہے، کہیں اسی سیاہ معاشرے میں، اہل بیت سے وابستہ معاشرے میں، کہیں علم، کہیں حلم، کہیں تقوی، کہیں زہد، کہیں امانت، کہیں ایثار، کہیں خدمت خلق، یہ سب چیزیں آتی رہیں۔ تو امام کہتے ہیں اکیلے تم مل کے ہماری خوشبو نہ دے سکو گے، مگر پورا معاشرہ تو تمہارا کم سے کم ہماری خوشبو پہنچائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ فرمایا کہ ہمارے لیے، ہمارے معیار پہ تم ایک چیز، کوئی ایک خوبی پکی کر لو تو ہم احتملتہ علیہا۔ ہمیں مولا علی سے کیا امید ہے؟ اصلی امید یہ ہے کہ ان کی محبت اور ان کی شفاعت کے ذریعے نجات، جنت۔ ہم اپنے سیدھا ہمارا حساب ہو تو ہم میں کوئی نکلنے والا نہیں، عدل سے کوئی بچنے والا نہیں، فضل سب کو چاہیے۔ اسی لیے دعاؤں میں دعا ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گا آخرت میں تو دنیا میں بھی فضل کا برتاؤ کر، عدل کا نہیں۔ عدل کیا تو ہم گئے،
فضل ہوگا تو بچیں گے. تو اب مولا علی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری اس ایک پکی خوبی پر تمہارا احتملتہ علیہ تمہارا معاملہ اسی سے سدھار دیں گے. یعنی ہم تمہیں شفاعت تمہاری ہمیں کرنا ہے تو ہماری شفاعت کرنے کے لیے اتنا تو تم کر کے دو. بہت اہم بات جو مولا علی کے اس پیغام میں نکال پائی ہے میں نے وہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اور واضح کر دوں. جنگ جمل سے واپسی میں بصرے کے گورنر شاید اعلی ابن زیاد نام ہے ان کا, بڑا گھر تھا, صاحب اقتدار تھے. امام آئے تو پہلے کہا تمہارا اتنا بڑا گھر کہ تمہاری مصیبت بنے گا, مگر یہ کہ تم یہاں غریبوں کو ٹھکانہ دو, مہمان نوازی کرو. یعنی اللہ جب زیادہ وسعت دے دے نعمتوں میں تو پھر ان تک پہنچاؤ جو اس نعمت سے محروم ہیں, تو پھر کام آئے گا, ورنہ مصیبت بننے والا ہے. علم بھی کام آئے گا جب بانٹو, حکومت سے تعلقات بھی تب کام آئیں گے جب لوگوں تک اس تعلقات کا فائدہ پہنچاؤ. سارے ٹھیکے داریاں اپنے لیے نہ لے لو, ایک ہاتھ دوسرے کو بھی پہنچا دو. پولیس سے میل جول رکھو, مگر کام تب آئے گا جب کسی مظلوم کو ان کے ظلم سے بچاؤ. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں وزیر اعظم تھے ہارون کے نام, اس کو دماغ سے نہیں آ رہا, علی ابن عقیل وزیر اعظم تھے ہارون کے. کہا مولا مجھے نکل جانے دیجیے, یہاں سب برداشت نہیں ہے. امام نے فرمایا تم وہیں رہو, تمہارا وہاں رہنا ہماری تقویت کا سبب, بس اتنا کرنا. امام نے ان سے کہا رہو وہاں, حکومت میں رہو. میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں آگے بڑھو, الیکشن لڑو, آؤ حکومت میں, چھوڑو اس کو کہاں کون, جدھر سے راستہ ملے ادھر سے آؤ, مگر دین نہ بیچو, دین نہ بیچو, دین نہ بیچو. دین بچانے کے لیے آؤ, دین والوں کو بچانے کے لیے آؤ, پہنچانے کے لیے آؤ. لڑو الیکشن پردھانی کا, پنچایت کا, ممبرشپ کا, جس چیز سے جہاں آ سکتے ہو پاور تک پہنچاؤ اپنے آپ کو. آئی ایس بنو, منسٹر بنو. شہرت ہو گئی, اسلام روکتا نہیں, روکتا بھائی, کہتا آگے بڑھو. شرط کیا ہے امام سے سن لیجئے. کہا وہیں رہو. کہا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو, میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. مجھ سے کیا وعدہ کرو؟ کہا تمہارے پاس جو یہ پاور ہے وزیر اعظم ہونے کا, اس کے ذریعے ہمیشہ جو ہمارے ہیں ان کے کام آتے رہنا, ان کے کام آتے رہنا. تمہیں ڈر ہے کسی دن پتا چلے گا یہ قتل کر دے گا, جیل میں ڈال دے گا, یا تم سے کوئی چوک ہو گئی تو جہنم جاؤ گے. امام نے کہا تمہارے پاس جو اقتدار ہے وہ ہمارے لوگوں کے کام آتا رہے, اور ہم تم یہ ایک وعدہ کرو, ہم تم سے 3 وعدے کرتے ہیں. ہم تمہیں کبھی بچائیں گے, تمہیں کبھی قید خانے کی تاریکی دیکھنا نہیں پڑے گی, کبھی تلوار کی حرارت نہیں دیکھنا پڑے گی, اور آخرت میں تمہیں جہنم کی آگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تم ہمارے والوں کے کام آتے رہو گے, ہم تمہارے کام آنے والے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس سے ہمیں خوشبو آنا چاہیے, ایک چیز پکی کرو, ہم تمہارے کام آئیں گے. جمل سے واپسی میں بصرے میں حاکم وقت گورنر جو ہے ان کا گھر بڑا تھا, ان کو نصیحت کی بات سمجھائی. ہمیں تو ضد تھوڑی تھے, مولا آپ گھر آپ بڑا ہے تو سرکار ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا مولا ایک میرا بھائی ہے چھوٹا, مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا, اعلی ابن زیاد چھوٹا بھائی, اس نے دنیا چھوڑ چھاڑ کے, کاروبار گھر سب چھوڑ چھاڑ کے گدڑی پہنی, اب اللہ اللہ کرتا ہے. مولانا اس کو بولا. جب وہ آیا تو امام نے اس سے جو گفتگو شروع کی, دیکھیے ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے, ایک اس کو چھوٹا بنایا جاتا ہے, اس کو گرامر میں تصغیر کہتے ہیں. پورب میں بہت چلتی, یہاں نہیں ہے, اودھ میں ادھر جائیے تو ادھر کہیں گے بیڑی پلاؤ, نہیں کہیں گے بڑیا پلاؤ. بسیا آئے گئی, ہر چیز کی تصغیر بنتی. عربی میں بھی ہے, اسی میں ایک تصغیر ہے, ادو کی تصغیر ہے اودئی. اودئی چھوٹا حقیر دشمن. اس سے کہا یا اودئی نفسک, اے اپنے نفس کے حقیر دشمن, یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ کیا کر رہا؟ کہنے لگا وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. آپ بھی روکھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, وہی آپ پہنے وہی ہم پہنے, وہی تو کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا سنو, جملہ سنیے. فرمایا سنو, میں ہوں امیر, میں ہوں امام, مجھے اپنی رعایا کے کمزور ترین انسان کے جیسی زندگی بسر کرنا ہے.
تم سے یہ نہ ہو پائے گا، تم یہ نہیں کرنا، تم سے کہہ بھی نہیں رہے کرو وَلَٰكِنْ عَيْنُونِي بِالتَّقْوَىٰ، لیکن تقوی سے میری مدد کرو۔ دنیا کا، کائنات کا مشکل کشا ہم سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے امید لگائے ہو تو تقوی سے میری مدد کرو، تقوی تک تو لاؤ۔ امام المتقین کہتے ہو تو کچھ تو جلکی تمہارے اندر آئے۔ میں پھر مثال دیتا ہوں، سفارشیں ہم لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہم گئے، ہمارا بیٹا جاب دلوا دیے، فلاں ہمارے آئیس ہیں، ان سے آپ کہہ دیجیے۔ اب وہ وہاں گیا، اس نے کہا ٹھیک کوشش کریں گے، مگر اتنا کرو کہ فارم بھر دو، پھر میں دیکھ لوں گا۔ امتحان میں بیٹھ جاؤ، ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤ، پھر میں دیکھ لوں، کمپٹیشن بیٹھ جاؤ، پھر دیکھ لوں گا۔ تو جیسے آفیسر ہی مدد کرتا ہے اتنا تو کرو، باقی میں سنبھال لوں گا، ویسے مولا کہہ رہے ہیں کم سے کم تھوڑا تقویٰ تو اختیار کرو، باقی معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ چلیے بیداری تو تھی نہیں، بیزاری آ گئی، میں بات کو وہیں حدیث کو ختم کرتا ہوں۔ بس ایک کام کرو، ایک خوبی پکی کرو، میں تمہارا سارے معاملات اسی ایک خوبی پہ نپٹا دوں گا۔ مالک یہ دیکھ اس میں یہ ہنر ہے، یہ خوبی ہے، اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، یہ بھائی جھوٹی ہے، اس نے خیانت نہیں کی، اس نے جہالت نہیں کی، اس نے بے عقلی نہیں یہ نہیں کیا، لیکن واللہ اغتفرو، امام نے کہا سب چشم پوشی کر لوں گا، ایک خوبی باقی کچھ نہیں، چشم پوشی کر لوں گا، نظر انداز کر دوں گا۔ وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ۔ سنیں بس حدیث کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ اس لیے سب معاف کر دوں گا مگر دو چیزوں کی کمی اور فقدان، کمی نہیں، فقدان تمہارے اندر ہوئی نہ۔ وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ، لیکن تمہارے اندر دین نہ ہو یہ برداشت نہیں کروں گا، تمہارے اندر عقل نہ ہو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ بات ختم کرتا ہوں، دین نہ ہو کا مطلب آپ ہم سمجھتے ہیں، عقل کا نہ ہو، کہیں گے مولا قبلہ مولا عقل ہمارے ہاتھ کی چیز تھوڑی ہے، عقل تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ میرے عزیزو، وہ موضوع جو ہمارے پاس اللہ نے جو انٹیلیکٹ عقل دی ہے، وہ عقل نہ ہونا ایک ہے دیوانہ، مجنون عقل نہیں، وہ معاملہ الگ ہو گیا۔ لیکن یہاں جو عقل نہ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو عاقلانہ نہ ہو، جو معقول نہ ہو، جنہیں کامن سینس قبول نہ کرے۔ عقل کے خلاف رسم و رواج کیا ہے آپ بتائیے؟ برتھ ڈے میں شمع پھونک کے بجھاؤ، پوچھتے ہیں ریزن بتائیے، حجاب کا ریزن بتائیے، روزے کا ریزن بتائیے، ہر چیز ریزن بتائیے، تو مانگیے، مگر وسیلہ ان کو بنا کے مانگنا ہے تو دعائے توسل پڑھ کے دعا کیجیے، اس لیے کہ دعائے توسل بھی معصوم کے ذریعے ہم تک آئی ہے، تو وسیلہ انہی کو بنانا ہے، دعائے توسل پڑھیے، پھر اپنی دعا جو آپ کو مانگنا ہے مانگیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ کھویا کیا پایا کیا؟ امام کہتے ہیں میں نے دنیا اور آخرت سب مانگی ہے، لیکن فرماتے ہیں ماذا وجد من فقد وما الذی فقد من وجدک، اے میرے پروردگار اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور میرے پروردگار اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ کربلا میں حسین نے اور حسین کے ساتھ آنے والے عمل سے یہ ثبوت دے رہے تھے، ہم نے خدا کو پا لیا تو کچھ نہیں کھویا، گود کے پالے گئے، سروں سے چادریں گئیں، ہم نے کچھ نہیں کھویا اگر تجھے پا لیا ہے۔ اور انہوں نے جو خدا کو کھو دیا تو انہوں نے پایا کیا؟ حکومت پائی، وہ بھی نہیں پائی۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ دنیا کے چکر میں آخرت چھوڑی اور دنیا بھی نہیں پائی، یہ تاریخ ہے، مگر یہ ابن سعد کی تاریخ ہے، اور ابن سعد بنا دیتی ہے اگر آپ دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو نظر انداز کر دے، دنیا آگے کر دے، آخرت پیچھے کر دے، تو یہیں پہنچا دیتی ہے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ بہت کچھ جو انسان لے کے آتا ہے، کیا ایک جان لے کے آتا ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے تو روزی ملتی ہے، مال حاصل کرتا ہے، پھر معاشرے میں آگے بڑھتا ہے، عزت و اولاد آتی ہے، آگے بڑھتا ہے، عزت و وقار پاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، عزت و وقار ہے۔
کربلا والوں نے دین کے لیے یہ چاروں چیزیں قربان کر دی، یہ چاروں چیزیں قربان کر دی۔ جان اس طرح سے دی کہ سدے میں سر ذکر خدا چل رہا ہے اور گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ مال اس طرح سے دیا کہ سروں سے چادریں بھی چھینی اور بدن پہ جو پارا پارا کر کے لباس پہنا تھا کہ شاید ظالم اسے نہ نوچے نہ چھینے، وہ بھی کھچ گیا، چھن گیا۔ انگلی کی انگوٹھی نہ اتار پایا ظالم، تو غور ظلم کیا، انگلی کاٹ دی۔ مال اس طرح سے دیا، اولاد اس طرح سے دی کہ جو اپنے قدموں پہ چل کے جا نہیں سکتا تھا اسے ہاتھوں میں لے کے پہنچا دیا، یہ چلا جائے مگر دین بچ جائے۔ اور عزت و وقار کی قربانی کیسے دی؟ جن بیویوں کے سائے پر بھی نہ نظر پڑی ہو نبیوں کی، وہی بیویاں ننگے سر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک لے جائی گئی۔ میں اکثر یہی مجھے مصیبت یاد آ جاتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے یہ۔ شام کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک گئی، کتنی بڑی مصیبت۔ ہم پڑھتے ہیں اس لیے ہمارے دل عادی ہو گئے، کم متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک عالم کے لیے سنا، انہوں نے کسی ذاکر سے کہا مجلس پڑھو، وہ مجلس پڑھنے لگا تو عربی میں تھا، نجف کا دخلت زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی۔ عالم روئے بڑی زور سے، یہ کہہ کہ ذاکر نے کچھ مصائب آگے پڑھنا چاہے تو کہا رک جاؤ، پہلے مجھے اس مصیبت پہ تو رو لینے دو۔ علی کی بیٹی دربار میں داخل ہو رہی، اس سے بڑی مصیبت زینب کے لیے کی؟ گود کے پالوں کو دینا اتنی بڑی مصیبت نہیں، اتنی بڑی مصیبت یہ ہے۔ اجرکم اللہ، مگر وقار کی قربانی دی۔ حسین شہید ہوئے، خیمے لوٹے گئے، خیمے لٹتے ہیں، آگ لگتی ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں سروں سے چادریں چھنتی چلی جا رہی ہے۔ روایت کی کیفیت بیان کرتی ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ اب کوئی خیمہ نہیں بچا، بیویاں شدت حیا سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے نبیوں کی نگاہوں سے بچا رہی ہے، یہاں تک کہ آخری خیمہ میں بیویاں جمع ہو گئیں۔ اور سید سجاد اب جو وقت کا امام ہے، غش کے عالم میں ہے، آنکھیں بند ہے، شدت سے ضعیفی ہے۔ زینب کبریٰ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کا منظر بھی ہے، جب سید سجاد غش کے عالم میں تھے، زینب کبریٰ باہر ہیں، ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو زینب دوڑ کے آئی، بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ کہا پھوپھی اماں در خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ اب جو پردہ ہٹا تو سامنے سید سجاد کو بابا کا کٹا ہوا سر نیزے پہ دکھائی دیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں تیار ہو جائیے، خیمے لٹیں گے، سر سے چادریں چھینیں گی۔ اور اس کے بعد پھر غش میں چلے گئے۔ حادثہ گزرا، بیویاں جمع ہو گئیں، بازو ہلایا، بیٹا امام وقت ہو، بتاؤ زندہ خیمے میں رہ کے زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلے؟ ارے زینب کا جملہ کہہ رہا تھا، زندہ جل کے مر جانا ان کے لیے آسان تھا، مگر ننگے سر خیموں سے نکلنا مشکل۔ مگر امام وقت فیصلہ دیا، پھوپھی اماں دین بچانا ہے، پھوپھی اماں بابا کا غیبام پہنچانا ہے، ننگے سر خیموں سے نکلنا پڑے گا۔ روایات کہتی ہیں، بی بی کی زبان سے سکینہ، فاطمہ بنت الحسین کے نام سے روایت وہ سکینہ ہیں، کہا وہ بی بی کہتی ہے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، اور آخر میں ایک ظالم میرے پیچھے دوڑا، میں ننھی سی بچی دوڑی، سر پہ ردا ہے، پیچھے سے ظالم نے نیزے کی انی بچی کی پشت پہ چبوئی، بچی غش کھا کے گر گئی۔ اب اسے پتا نہیں دنیا میں کیا گزری، خیموں سے بیویاں کو نکال کے زینب خیمے کے باہر آ گئی۔ کہتی ہے ایک مرتبہ فاطمہ میری کانوں میں پھوپھی کی آواز آئی، بیٹا اٹھو چلو۔ کہا پھوپھی اماں کیسے چلوں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا دیکھو تمہاری پھوپھی کی زینب کے سر میں چادر نہیں ہے۔ بیویوں کو لے کے نکلی، جلتے خیمے میں بیمار بھتیجا غش کے عالم میں پڑا ہے۔ راوی پھر کہتا ہے خیمہ جل رہا تھا، میں نے ایک بی بی کو دیکھا خیمے کی طرف بڑھتی ہے، آگ کی شدت سے رک جاتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، دوڑ کے آیا، پوچھا بی بی ارے کیا قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی جو آپ اس آگ میں جا کے نکالنا چاہتی ہیں؟ کہا رہا کہاں کچھ ہے، سر پہ چادر تک نہیں رہ گئی۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا میرے بھیا کی امانت، میرا بیمار بھتیجا ہے،
ارے زینب نے ایک بڑا امتحان اور دیا، بابا مدد کرو، یہ کہتی ہوئی خیمے میں قدم رکھا، اب بیتیجے کو گلے سے سینے سے لگایا، لا کے کربلا کے میدان میں رکھ دیا۔ شاید رک کر کے کہا ہو، بابا بھیا تم نے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی تھی، تم نے جاتے ہوئے کہا تھا بہن میری امانتوں کا خیال رکھنا، دیکھو میں تمہارے فرزند کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال لائی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا والہا و بنیہا، پروردگار تجھے تیری پسندیدہ ترین شخصیت حضرت رسول اکرم کی جگر پارا اور ان کی اکلوتی بیٹی مظلومہ بیٹی کا واسطہ، معبود ہم نے انہی کا ذکر کیا ہے، معبود ہماری اس مجلس ادا کو اپنی عبادت قرار دے، اور اس سے جو بھی ثواب ہم سب کو ملے ہم بارگاہ اہل بیت میں پیش کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید ثواب تو عطا کرے وہ اس مرحوم تک پہنچا دے جس کے اس حال اسباب کی مجلس ہے۔ پروردگار ہماری تھوڑی سے اور نہایت درجہ ناقص نیکیوں کو، عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے بے شمار گناہ جن کو جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، جن پہ ہم توبہ بھی نہیں کر سکتے، یاد ہی نہیں ہے، تیرے دائرہ علم ہیں، ان کی میں مغفرت فرما۔ معبود ہم زندہ ہیں پھر بھی اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، مگر جو دنیا سے چلے گئے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، جو قبروں میں ہیں ان کی مغفرت فرما۔ خدا نہ کرے معبود اگر اپنے اعمال کے نتیجے میں وادی برہوت میں کوئی ہے تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ وادی برہوت سے نکال کے انہیں وادی السلام تک پہنچا دے۔ ہمیں توفیق دے کہ جو چلے گئے ان کے واجبات اگر کچھ رہ گئے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو ادا کر ڈالیں۔ پروردگار بحق بیمار کربلا ہم سب جسم یا روح سے بیمار ہیں، معبود ہمیں ان بیماریوں سے شفا عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو روزی میں وسعت کے ساتھ برکت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ ہمیں بچوں کو اس طرح پالنے کی توفیق دے کہ جس طرح بزرگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، بدترین حالات میں اس طرح ہم بھی اگلی نسلوں تک دین کو منتقل کر سکیں۔ زمانے میں ظلم و ستم پھر عروج پہ ہے، معبود پوری دنیا جنگ احزاب کی شکل میں ایک طرف کھڑی ہے اور تیرے کچھ جیالے ایک طرف ہیں، معبود ان کی حفاظت فرما۔ دنیا میں ظلم و ستم ہر جگہ ہے، دین و مذہب دیکھے بغیر بھی ظلم جاری ہے، جہاں جو مظلوم ہے، ہم سوڈان ہو، برما ہو یا دنیا کے اور حصے ابھی جنوبی امریکہ کے حصے ہیں، مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، انہیں آپس میں ٹکرا کے تباہ فرما دے۔ پروردگار مراجع ہمارے مشاہد مقدسہ کو خانہ کعبہ سے لے کے مشاہد مقدسہ تک نشانات مٹانے کی مہم جاری ہے، آج بھی جنت البقیع میں قبریں ویران ہیں۔ معبود ظالموں کو مزید نقصان پہنچانے سے روک دے، اور جو نشانات مٹائے جا چکے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کرنے کے حالات فراہم فرما۔ دین کی حفاظت کے لیے عصر غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء، فقہاء، مراجع تقلید، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو لمبی عمر اور صحت کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ شہید ہونے کے بعد بچے ہیں ان مخلصین کے ساتھ اتنی زندگی دے کہ اپنے امام کے زمانے کے امام کی خدمت میں اپنے کاندھوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکیں۔ ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما، ہماری آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور فرما۔ ہمیں موت ان کے ظہور سے پہلے آ جائے تو دعائے عہد میں تو ہم سے دعا کراتے ہیں کہ ہم قبروں سے جنگ کے لیے تیار ہو کے نکل سکیں اور امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور خون حسین کے انتقام میں شامل ہو سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دیں جن کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ الطاہرین بنیک، السلام علیکم وعلی المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء یا مولاي یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سیدی مولاي یا صاحب الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ تعالی من انصارک وعوانک ومن المستشہدین بین یدیک، السلام علیکم وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اچھا بڑھیا شہروں کون سا ہے؟ ایک منٹ